بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. آج انشاءاللہ ہم نے اپنے شمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا آخری سبق ہوگا. اس میں ہم جو بنیادی چیزیں پڑھیں گے وہ آج کے سبق میں شمال نبوی کے تحت بہت اہم ہیں. مانو جیسے کہ نبی علیہ السلام کا پسینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور عجیب صفتوں میں سے ایک پاکیزہ و طیب خوشبو ہے. نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر بیچنے کے لیے خوشبو کی جستجو کی تو نہیں ملی تھی، تو اسے نبی علیہ السلام کا پسینہ دیا گیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے متعلق بھی ہم نے پڑھا کہ زمین وہ طاہر تھے، طہارت والے تھے، اس لیے زمین اسے نگل لیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بہت پیاری تھی. آپ کی آواز، اس کی شیرینی تمام آوازوں سے حسین و دلکش تھی، اور کوئی شخص بھی آپ سے بڑھ کر خوش آواز و شیریں کلام نہیں گزرا. آپ کی کلام کی توصیف میں آیا ہے اصدق الناس لہجہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کے اعتبار سے سب لوگوں سے سچے تھے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک مخارج سے کلام فرمانے میں جیسا کہ اس کا حق ہے سب سے بڑھ کے راست، درستر اور بہتر تھی. آج تک کوئی ایک بھی اس پر قادر نہیں ہو سکا. فصاحت کے ساتھ کلام فرمانے کو صدق لہجہ کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے انداز میں صدق لہجہ تھا. خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اس طرح نہیں بھیجا مگر خوش آواز اور خوش روح، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس اوصاف میں سب سے زیادہ فائق کیا، اور نبی علیہ السلام کی آواز سب سے زیادہ خوش روح تھی، اور نبی علیہ السلام کے لہجے میں سب سے زیادہ صدق تھا. جہاں تک کسی کی آواز پہنچ سکتی تھی وہاں تک آپ علیہ السلام کی آواز مبارک بے تکلف پہنچ جایا کرتی تھی، خصوصاً ایسے خطبوں کی آواز جس میں نصیحت اور تخویف یا اللہ تعالیٰ سے ڈرانا ہوتا تھا. چنانچہ پردہ میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی آپ کی آواز سنتی تھی، کیونکہ اس وقت میں سپیکرز وغیرہ یا اس طرح کا ساؤنڈ کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنا جاتا تھا. اور اللہ کی طرف سے یہ حضور کی آواز کی معجزہ ہے کہ دور اور پاس والوں دونوں کو یکجا اور ایک ہی انداز میں حضور کی آواز سنائی دیتی تھی. ہم نے آج ایک عنوان یہ پڑھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت تھی وہ بہت متبسم تھی. تو ہم نے انشاءاللہ یہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چہرہ انور پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا، وہ حضور جن کی بیویاں بھی 11 ہیں، وہ حضور جن کے معاشی حالات بھی کمزور ہیں، وہ حضور جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی انقلابی زندگی تھی اور انقلابی شخصیت تھی، جنہوں نے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا تھا، اور صرف اس وقت کے لوگوں تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک حضور نے جب یہ باتیں پہنچانی تھی تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں زیادہ تھی. حضور تو ڈپریشن میں نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے چہرے کو ہمیشہ متبسم رکھا. حضور نے تو اپنے چہرے سے کبھی کسی کو یہ پیغام نہیں دیا کہ میری پریشانیاں زیادہ ہیں یا مجھے پریشانی ہے یا میرا مسئلہ بڑھ کر مسئلہ ہے. حضور کے معاملات واقعتاً مشکل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی شخصیت ایسی تھی جو سب سے زیادہ متبسم تھی. حالانکہ فکر آخرت حضور کو زیادہ تھا. حضور کے سر مبارک میں 20 کے قریب جب بال سفید آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عرض کیا، رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ ازراہ سوال پوچھا تو حضور نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے. تو حضور کو تو فکر آخرت بھی بہت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پریشانیاں اس لحاظ سے بہت زیادہ تھی، فکر آخرت بھی رکھتے تھے، غم آخرت بھی تھا، اور آخرت کی طرف دھیان بھی زیادہ تھا، معاملات بھی زیادہ تھے، پریشانیاں بھی ہمارے اور میرے اور آپ کی بھی نسبت زیادہ تھی، اور ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں. لیکن اس کے باوجود حضور متبسم چہرے والے تھے. حضور سب کو مسکرا کے ملتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کثرت سے تبسم فرمانے والے تھے.
نے حضور کو کم دیکھا گیا کہ حضور کا چہرہ انور مسکرا نہ رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تبسم فرماتے تھے، ہاں کہا نہیں لگاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ضحک بھی نہیں کرتے تھے لیکن مسکراتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکرانے کو تبسم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو جانے کو بھی ذکر کیا کہ حضور اتنا مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ تو ہم صرف اسی سنت کو اگر اسی نیت سے سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لے کہ حضور مسکراتے تھے اور مجھے بھی اپنی زندگی میں مسکراہٹ کو لانا ہے، مجھے بھی مسکرا کے ملنا ہے، مسکرا کے کسی کا استقبال کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ بسا اوقات ہماری ہلکی سی مسکراہٹ ہمارے دل میں، ہماری روح میں ایک عجیب سرشاری پیدا کر دیتی ہے۔ اور حضور سب سے زیادہ متبسم تھے، اور نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ اس پر سائنٹیفک لحاظ سے سرچ بھی ہوئی کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس کا بظاہر جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر تک ایک سکون اترتا ہے، طمانینت اترتی ہے، کیونکہ اس نے، یہ ہمارے حضور نے ہمیں کہا کہ مسکراؤ۔ تو اللہ کے حبیب کی ہر ہر تعلیمات، ہر تعلیم ہماری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے خیر تھی۔ تو حضور مسکراتے تھے، حضور نے فرمایا مسکراؤ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے۔ تو ہم دیکھنے میں اور اپنی اس حضور کی سیرت کو اپنانے میں، زندگی میں یہ چیزیں ضرور لگائیں، ہمیشہ مسکرا کے ملا کریں۔ اور مسکرا کے ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بس باہر والے ہی آئیں تو آپ انہیں مسکرا کے ملیں گے، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے رشتے داروں سے بھی ہماری مسکراہٹ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہمارے چہرے پہ تبسم ہو اور ہم مسکرا کے ملیں، اور ہمارا ظاہر اور باطن اس چیز کی کو واضح کرے کہ ہاں ہم خوش ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اتنے ڈھیلے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا جو مسکراہٹ کی، ہمارے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ اس بات کی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی سخت دلی سے اور بڑی مشکل انداز سے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ۔ تو جب آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بھی بتائے کہ اللہ کا شکر ہے، نہ کہ صرف آپ کی زبان سے ظاہر ہو کہ اللہ کا شکر ہے۔ واقعتاً دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو حالات ایسے ہیں کہ مسکراہٹیں مفقود ہو گئی، الجھنیں بڑھ گئی، انسان کا مزاج الجھ گیا، اس کا اثر اس کے چہرے کے تاثرات پر بھی پڑا کہ ہماری مسکراہٹیں غائب ہو گئی ہمارے چہروں سے۔ لیکن اگر اس کی وجہ دنیاوی معاملات ہوں، دنیاوی عدم اعتمادی ہو لوگوں سے، اور اللہ سے پر توکل کم ہو، ایمان کم ہو، تو یہ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے۔ لیکن اگر آپ کا سارا دھیان آخرت کی طرف ہو، یا آخرت کی فکر ہو، یا آپ کو آخرت کی فکر ہونے کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا آخرت کی طرف رغبت ہو، موت کی یاد ہو، تو یہ پھر باعث خیر بھی بن سکتا ہے۔ لیکن حضور کی سنت کو اپنا کر ہم نے اپنے ظاہر و باطن میں اگر ہم الحمدللہ کہیں تو ہمارا باطن بھی ساتھ دے، ہمارا ظاہر بھی ساتھ دے کہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب تک آواز آ رہی ہے؟ مجھے میسج کے ذریعے بتائیں۔ الحمدللہ، جی سب کو آواز آ رہی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی چونکہ ہم اپنے شمائل کو مکمل کرنے کی طرف ہیں الحمدللہ، تو ہم نے حضور کی سیرت، ہم حضور کی شمائل پڑھے نا، حضور کی صورت مبارکہ پڑھی اور حضور کی چہرہ انور کے خد و خال پڑھے، تو حضور کے چہرہ انور کے خد و خال میں سب سے نمایاں چیز تبسم تھا۔ ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے اور ابھی کر لیں، اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں بھی متبسم بنا دے۔ بعض لوگوں کے چہروں پر ہی مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہ ان کو لانی نہیں پڑتی، ان کے چہرے ہی مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو یہ بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سنت سے رچ بس جاتے ہیں تو ہمارے چہروں میں وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کی سراپا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حضور کی شمائل کو کاپی کرنے والا بنا دے، کہ ہم حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے عمل میں لے آئیں، اپنے
देखने का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा अंदाज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि अमूमन गोशे चश्म से देखते थे, यानी इंतहाई शर्म और हया की वजह से पूरी आंख भर कर नहीं देखते थे। चलने में सहाबा किराम को अपने आगे कर देते थे और आप पीछे रह जाते थे, जिससे मिलते सलाम करने में खुद पहल करते। अब हम ये नियत करें कि हम भी किसी को, एक होता है पूरे इतना आप किसी के किसी को देखें तो इतनी भरपूर नजरों से देखें कि दूसरा बंदा भी समझता है कि शायद मेरे अंदर कोई आज चेहरे पे कुछ ऐसा लगा है या कुछ मेरे से ऐसा हो गया या मैं ऐसा दिख रहा हूँ कि दूसरा मेरे देखने वाले का अंदाज भी कभी हमें परेशान कर देता है। तो हमारे अंदाज में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हया और शर्म होनी चाहिए कि हम किसी को देखें तो भरपूर भरी नजरों से ना देखें। हम हुजूर पाक वसल्लम के चलने में सहाबा इकराम का के आगे हुआ करते थे और नबी अलैहिस्सलाम पीछे चला करते थे, यानी उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे थे। इससे ये होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हर सहाबी पर रहा करती थी। तो यानी इससे ये भी पता चला हम जितने भी बड़े हों, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा पीछे ही चलता है। हम ये समझते हैं बड़े को आगे लगा दें, लेकिन बड़े को पीछे ही चलना चाहिए, और ये सुन्नत अंदाज है। और सबसे पहली और अहम बात कि मिलने में हुजूर सलाम किया करते थे, ये बहुत अहम चीज़ है। और दौर हाजिर में अगर आप इसे मुंतबिक करें तो ये हम व्हाट्सएप और ये इन चीज़ों में इतने वो हैं कि अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, ये हदीस है हुक्मा अलैहिस्सलाम कि सलाम कलाम से पहले होता है। इसलिए मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है आपकी यहाँ हमारी कौसर यूसुफ साहिबा, ये जब क्लास में आती हैं तो आते साथ सलाम करती हैं। और फिर अगर आप इनके पीछे से चैट्स देखें तो इनकी वो सलाम 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 की होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही सुन्नत अंदाज है। और अगर सुन्नत की नीयत से किया जाए तो इंदल्लाह बहुत महबूब है, यकीनन इस पे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फरमाया करते थे और कसरत से फरमाया करते थे। और हुजूर ने फरमाया सहाबा किराम को, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जरूर बताएं। तो हुजूर ने फरमाया सलाम किया करो। और तो सहाबा किराम तो इतना सलाम किया करते थे कि एक दीवार से दूसरी दीवार, यानी एक तरफ सहाबा किराम हैं और एक सहाबी दूसरी जानिब गया दीवार के उस पार, और जब उस पार से इधर आए कुछ लम्हात के बाद तो भी सलाम किया। तो ये सलाम करना सुन्नत है और इससे मोहब्बत बढ़ती है। और ये दुआ है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमत हो आप पर, अल्लाह की बरकत हो आप पर। अब उसके जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि आप पर भी अल्लाह का आप पर भी सलामती हो, आप पे भी रहमतें हो, आप पर भी बरकत हो। तो ये दुआएं हैं। तो इससे पता चला जब हम एक दूसरे को दुआएं देते रहते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। एक दूसरे को दुआओं में भी याद करना चाहिए। तो व्हाट्सएप की दुनिया में भी जब हम किसी से पहल करें बात में तो सलाम कर लिया करें। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, और ये पहला वाजिब है। ये ऐसा वाजिब है जिसमें सुन्नत पर ज्यादा सवाब है, ना कि वाजिब पर। लेकिन जिसको सलाम किया जाए वो जब तक जवाब नहीं देगा उसने एक वाजिब को अदा नहीं किया, वो उसका बुरा अमल है, वो गुनहगार होगा। तो कोई सलाम करे तो जवाब देना लाजिम। तो ये भी हमें समझ आया कि हुजूर की सीरत हम पढ़ रहे हैं, हुजूर की शमाइल पढ़ रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल में हुजूर के जहाँ खदो खाल है वहाँ हुजूर का सलाम कसरत से था। हुजूर अक्सर सहाबा इकराम को सलाम किया करते थे और तलकीन किया करते थे कि सलाम में पहल करो और सलाम करो। हुजूर ने फरमाया सलाम में पहल करने वाला किबर से पाक है। हुजूर ने क्या फरमाया, जो सलाम में पहर करता है वो तकब्बुर से पाक होता है। तो अल्लाह ताला हमें तकब्बुर करने वालों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए कि हम मुतकब्बिरीन में लिखे जाए। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से बेनज़ीर बेमिसाल और लाजवाब है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और जितना भी कोई आप अलैहिस्सलाम को समझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बाला हैं। जिन्नो मलाइक हैं जिनके गुलाम, बाद अज खुदा है उनका मकाम। यासीन व तहा बने जिनके नाम, उस नबी मुकर्रम पे बेहद सलाम। आमीन। तो नबी अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को समझने से हमारी ज़ात कासिर है, हम हुजूर को नहीं समझ सकते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तो समझ रहे हैं ना।
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور اس کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ آج ہم اس لیے بے یارو مددگار ہیں، آج ہم اس لیے ناکام ہیں، آج اس لیے ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کلی طور پہ امت مسلمہ کی بات کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جو ہم نے چھوڑ دی اگر اپنا لیں، اپنا ظاہر اور باطن ویسا کر لیں، تو امت پر امن معاشرہ بن جائے۔ اور پر امن معاشرہ بننے کے لیے حضور کے جیسے حضور کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عقل میں پوری عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں ہے۔ عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ مسلمانوں کو ملا ہے اور 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اعظم ہے، اتم ہے اور کامل تر اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کی اصل و منبع اور جائے نشو عقل ہے، کیونکہ عقل ہی سے علم و معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور اسی سے رائے کی قوت، تدبیریں، فکر و نظر میں ثابت، انجام کار پر صحیح نتیجہ کی برآمد، مصالح نفس، مجاہدہ شہوت، حسن سیاست و تدبر، خوبیوں کی اشاعت، رذائل سے اجتناب جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، حضور میں وہ تھیں۔ تو نبی علیہ السلام عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے۔ ہم حسن و جمال پڑھا ہم نے حضور کا، حضور اخلاق کے اعتبار سے کامل، حسن کے اعتبار سے کامل حضور، اخلاق کے اعتبار سے کامل حضور، کردار کے اعتبار سے کامل، تو اسی طرح حضور عقل و علم کے اعتبار سے بھی کامل ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی غزاؤں میں نبی علیہ السلام ریاضت نفس، تعام کی جانب عدم التفات اور قضاء شہوت اور اس کی مقتضیات کو پورا نہ کرنے کے باوجود حبس نفس میں کسی بھی قسم کی مخصوص غذاؤں کا تکلف نہیں فرماتے تھے۔ یہ تکلیف کی روش اختیار نہیں کرتے تھے۔ امت پر وسعت ملحوظ رکھنے اور رہبانیت کی راہوں کو مسدود کرنے کی وجہ سے اہل مدینہ کی عادت کے موافق تنازل فرماتے تھے، اور جو کچھ موجود ہوتا گوشت، ترکاری، پھل، کھجور وغیرہ میں سے جو کچھ آتا نوش فرماتے۔ نیز علماء کرام فرماتے ہیں کسی مخصوص غذا کو خاص کر لینا طبیعت کے لیے مضر ہوتا ہے، اگرچہ وہ غذا کتنی ہی بہترین اور بھوک بڑھانے والی ہو۔ اسی بنا پر شیرینی اور شہد کو نوش فرماتے حضور، اور اکثر انہیں پسند فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو تناول فرمایا۔ نیز بکری کے موقع پر ایک قربانی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے بھی ذبح فرمائی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام پسندیدہ چیزیں بھی اپناتے تھے اور حضور کی کچھ پسندیدہ چیزیں بھی تھی۔ لیکن ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، آرائش بھی جائز ہے، ذبائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، ذبائش بھی جائز ہے، لیکن نمائش جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے آرائش بھی فرمائی، ذبائش بھی فرمائی، لیکن نمائش نہیں فرمائی۔ ہم سیرت نبی کی طالبات ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم کہاں پریشان ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ذبائش اور آرائش تو کی، لیکن ان کی نمائش کرنا شروع کیا کر دی نمائش، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نمائش کے اندر پڑنے کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ نمائش کسی بھی صورت جائز نہیں ہوتی، اور ہم نمائش میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل اکاؤنٹس ہے اور خاندانوں کو دکھانا ہے ہوتا ہے ہم نے، اور ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ ہمارا عمل جو ہے وہ غارت ہو جائے، لیکن ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے یہ عمل کیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اچھی خاصی عبادت جس پہ ہمارا مال بھی لگتا ہے، ہماری جسمانی قوت بھی لگتی ہے، ہمارا وقت بھی صرف ہوتا ہے، ہماری ذہانت بھی لگتی ہے، لیکن ہماری نمائش کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نمائش نہیں کرنی چاہیے، ہاں موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ لوگ بھی اس سے سیکھیں، یہ چیز تو جائز ہوتی ہے، لیکن نمائش قطعاً اور کسی صورت میں بھی ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اور اس میں ہمیں ڈالا گیا ہے اپنی نمائش کرنا، اپنے نفس کی نمائش کرنا، اپنے گھر بار کی نمائش کرنا، اپنی زندگی کے متعلق بہت ساری چیزوں کو نمائش کر کے دکھانا کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ اس سے آتی ہے حب جاں، حب مال، اپنی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔
تو ہم اپنی زندگیوں میں یہ نیت کریں کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو نمائش سے بچائیں. آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کی نمائش کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بروز محشر ایسا ہوگا کہ انسان بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ یا اللہ کے حبیب کے گھر کو سیر و تفریح کی جگہ بنا لیا جائے گا. تو آج فی زمانہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کو سیر و تفریح کی جگہ بناتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں. اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نیتوں کے مطابق نوازتے ہیں. لیکن ہم نمائشیں نہ کرنا شروع کر دیں اپنی عبادات کی، اپنے معاملات کی، اپنی کچھ گھریلو مصروفیات کی. نمائش کرتے ہیں اور اگر اس کا نیت، اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، تو وہ اللہ سے کہ اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ہم انسان ان میں مزید الجھتے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی. حضور کا اخلاق ہمیں بتاتا ہے. نبی علیہ السلام اتنے حسین، اتنے اللہ رب العزت کے خوبصورت، اللہ نے ان کی کامل تخلیق فرمائی، جیسے انہوں نے چاہا اللہ نے ان کو ویسے بنایا. ہم نے پڑھا تھا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب. تو نبی علیہ السلام کے نام پر ہی عرب کے لوگ اپنے، عرب سے مراد عربی اس وقت کے صحابہ کرام، اپنے سر کٹا دیا کرتے تھے محبت رسول کا. حالانکہ حضور کی ذات سے سادہ تھی، حضور سادگی کو پسند فرماتے، سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں لباس میں. تو آج کے دن کا ہمارا اور آج ہمارے شمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کا آخری سبق اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں گے. سادگی سے مراد ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی جیسی سادگی اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے کسی عمل میں بھی کسی طرح کی نمائش نہ ہو، اور ہم اپنی عبادات کو اللہ کے لیے وقف کریں گے، اور ہم اپنے معاملات میں، اپنے لباس میں، اپنی کھانے پینے میں، اور صرف کچھ چیزیں لکھ لیں کہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے لباس میں مجھے سادگی لانی ہے، اور اپنے کمرے میں، زیادہ دور نہیں جا رہی، پورے گھر کی بات نہیں کر رہی، صرف اپنے کمرے میں. اگر ہم یہ چیز نیت کر لیں کہ ہمیں سادگی لانی ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا پہننا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا سادگی والا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مزاجوں میں بھی سادگی آئے گی. وہ گھروں میں جو دسترخوان کا ماحول تھا، اس ماحول کو اپنے گھروں میں دوبارہ لائیں. دوبارہ وہ دسترخوان لگانا، دسترخوان پر چیزیں رکھنا، پھر دسترخوان اٹھانا اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، وہ بڑی برکتوں والا وقت تھا، اور وہ بڑی برکتوں والی چیزیں تھی جس پر پوری صورت ہے مائدہ. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. تو ہم انشاءاللہ دسترخوان اگر اپنے گھروں میں لگائیں، دسترخوان کا جو اصول ہے پوری صورت ہے مائدہ. آپ نہیں کر سکتے روز، تو آپ یہ کریں کہ ابھی آہستہ آہستہ، اگر چھوٹنا مشکل ہے، وہ جو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے والا وہ ہمارا ماحول ہے، وہ بالکل ایک عربیوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم انگریزوں کو کاپی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں مجبوری ہو وہاں تو سمجھ آتی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں اس کو کم کرنا کی، اور اپنے گھروں میں سنت کو اپنانے کی، سنت کو لانے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا، ہمیں اتنا ہم اپنے نبی کی ایک ادا پر عاشق ہوں کہ اس کے چھوڑنے کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں. ابھی تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سیرت کو اپنا لیتے ہیں، اور عاشق کو جب اپنے نبی سے محبت ہو جاتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے، پھر اسے اس بات کی بہت پرواہ ہوتی ہے کہ میری سنت چھوٹ گئی تو میرے سے سب کچھ چلا گیا. وہ سنت نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے نبی کی ادا ہے، اور میں نے اس کو چھوڑا تو میں تو پھر اپنے نبی کی توجہات سے محروم ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ.